السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پردہ حجاب، عورت کا غیر مردوں سے ستر چھپانا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سینوں پر اوڑھنی کے بکل مار لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، سسر، بیٹے، سوتیلے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتیں، اپنے غلام، وہ مرد خدمت گار جو عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کی پردہ کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے ہیں، نیز ان کو حکم دو کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مار کر چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا اظہار ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور پچھلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی آئے اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، کیا یہ نابینا نہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ ہمیں پہچانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھ نہیں سکتی؟ زمانہ جاہلیت میں پردہ اور حجاب نام کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن اسلام کے بعد جوں جوں مسلمانوں کے تمدن اور معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق مناسب احکام نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت نے مسلمانوں کے شرم و حیا اور حفاظت و ناموس کی پوری حد بندی کر دی۔ عورت کا ستر سوائے چہرے اور ہاتھوں کے باقی پورا جسم استثنائی صورتحال میں، مثلاً کوئی مریضہ کسی طبیب کے زیر علاج ہو، یا کوئی عورت کسی مقدمہ میں قاضی کے سامنے بحیثیت گواہ یا بحیثیت فریق پیش ہو، یا کسی آتش زدہ مقام میں کوئی عورت گر گئی ہو یا پانی میں ڈوب رہی ہو، یا اس کی جان یا آبرو کسی خطرے میں مبتلا ہو تو پردے سے رخصت ہے۔ امام محمد بن سیرین نے جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں عمل کرنے کا طریقہ حضرت عبیدہ بن سفیان بن الحارث سے دریافت کیا تو انہوں نے خود چادر اوڑھ کر بتایا اور اپنی پیشانی، ناک اور ایک آنکھ چھپا کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ جاہلیت میں اشراف کی عورتیں اور لونڈیاں کھلی پھرتی تھیں اور بدکار لوگ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شریف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں۔ صحابہ کرام کے مبارک دور سے لے کر 8ویں صدی تک ہر زمانے میں
اس آیت کا ایک ہی مفہوم سمجھا گیا اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سے عہد نبوی میں عام طور پر مسلمان عورتیں اپنے چہروں پر نقاب ڈالنے لگی تھیں اور کھلے چہروں کے ساتھ پھرنے کا رواج ختم ہو گیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔